یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے نئے چاندوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ چاند ہر روز نیا ہوتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے. یہ کیا چیز ہے؟ کہ بھئی سائنٹیفک سوال تھا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سائنسدان تو نہیں تھے، مگر جواب جو دیا ہے وہ دینی اعتبار سے دیا ہے. کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں کی عبادات اور حج کے لیے اوقات مقرر معلوم کرنے کے طریقے ہیں. یعنی حج کے لیے اوقات مقررہ جو ہیں وہ معلوم کرنے کے طریقے ہیں. پتہ چلتا ہے یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اس رمضان میں روزے رکھنے ہیں. رمضان کے بعد یہ عید آتی ہے تو پہلی رات کا جو چاند ہے اس کے اگلے دن عید کرنی ہے، عید الاضحیٰ کرنی ہے. تو یہ سب محرم ہے، یہ نیا سال شروع ہو گیا ہے. اور نیکی یہ نہیں کہ تم گھروں میں ان کے پیچھے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکی اس کی ہے جو تقوی اختیار کرے اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ. تقوی لوگ یہی سمجھتے ہیں وہ جی جب ہم گئے تھے تو بڑے گھر سے نکلے تھے تو بڑے گناہ گارانہ لباس پہنے ہوئے تھے، اب حج کر کے آئے ہیں تو ان گناہ گارانہ لباس سے ہم نہ اس گھر میں داخل ہوں گے، بلکہ نہ اس دروازے میں داخل ہوں گے، بلکہ پچھلی دیوار جو ہے نا اس کو پھلانگ کے اندر داخل ہوں گے. بھائی کیوں بھائی؟ اب پاک صاف ہو کے آئے ہو تو اپنی ہڈیاں توڑوانی ہے تم نے؟ دیوار پہ چڑھ کے چھلانگ لگاؤ. کون سی اس میں نیکی ہے؟ کون سی اس میں عقل مندی ہے؟ اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ. وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں. جی یہ پہلا حکم ہے، جو تم سے لڑتے ہیں ان سے لڑو، خود ابتدا نہ کرو. ولا تعتدوا، اور زیادتی نہ کرنا، بے شک اللہ زیادتی کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا. وقتلوہم، اور تم دوران جنگ میں جہاں بھی تمہارے مقابل آئیں، جہاں انہیں پاؤ قتل کر دو. وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم انہیں وہاں سے نکال دو، مکہ سے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے. اور فتنہ قتل و خون ریزی سے زیادہ شدید ہے، اور تم ان سے مسجد حرام کے پاس نہ لڑو یہاں تک کہ وہ خود تم سے لڑیں اس میں. پھر اگر وہ تم سے حدود حرم میں لڑیں تو تم بھی ان سے لڑو، کیونکہ اس موقع پر تمہیں اجازت دی جائے گی. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ حرم میں آئے وہ تو ہمیں مار سکتے ہیں، ہم تو قتل کر دیے جائیں اور وہ آزادی سے اس شریعت کے حکم سے فائدہ اٹھا کے ہمیں قتل کرتے جائیں. نہیں، پھر تم بھی جواب دو. ایسے کافروں کی یہی سزا ہے. فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو پھر تم نہ لڑو. فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. بعد آنے کا مطلب یہ کہ توبہ کر لیں، بھی غلطی ہو گئی، ہم مسلمان ہوتے ہیں، اللہ ان کے پچھلے گناہ معاف کر دے گا اور رحم کرنے والا بھی ہے. یہ آیت ہے بھائی، اس آیت سے بڑی غلط فہمی لوگوں کو پیدا ہوئی ہے کہ دیکھیے جی مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے جہاں تم ان کو پاؤ غیر مسلموں کو ان کو قتل کر دو. وہ کیوں؟ آیت کے کانٹیکسٹ میں اس کے سیاق و سباق کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی پابندیوں کی آیت ہے. مسلمانوں کو کتنا شدید غصہ ہو سکتا ہے کہ جہاں انہوں نے ان کے بندوں کو مارا، قید کیا، ان کے مالوں کو لوٹ لیا، پھر ان کو خالی ہاتھ کر کے ان کے گھروں سے نکال دیا اور ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ، وہ تم سے لڑے تو تم لڑو ورنہ زیادتی نہ کرنا. وقاتلوہم، اور ان سے جنگ کرو. یہ نہ کہو کہ بھائی وہ ہمیں مارتے ہیں ماریں، ہم نہیں ماریں گے، بلکہ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے. یعنی یہ فتنہ ہے نا، کوئی آپس میں رہ رہے ہیں، مسلمان کو بندہ برداشت نہ کرے، اس جگہ نکل جائے یہاں سے، اس کے مال کو لوٹ لیا جائے، ان کے بندوں کو مار دیا جائے. تو اس فتنے کو دبانے کے لیے لڑائی تو لڑنی پڑتی ہے. کیا فورسز، حکومتیں نہیں لڑتی؟ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور دین صرف اللہ ہی کے لیے ہو جائے. فَإِنِ انتہوا، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں ہے. جو ظالم ہوں گے بس ان کو سزا دینی ہے، ورنہ عام بندے کو نہیں دینی. الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، اور حرمتوں کا بھی قصاص ہے. بس جو تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے. تو تقوی والے کو اللہ کے ساتھ ملنا ہے اور اللہ کا ساتھ ملتا ہے. یہ ہے تقوی. کیا ہے؟ خواہشات کو بندہ چھوڑ دے اور اس کے عوض یہ اللہ کو کہے کہ اللہ میں تیرا کہنا ماننے والا ہوں. تو اللہ بھی فرماتا ہے میں تمہارا ساتھی ہوں. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو. جی
مالوں کو سینتو نہ، دین کی ترقی کے لیے، اس کے پھیلاؤ کے لیے، اس کی دعوت و تبلیغ کے لیے بھی کچھ تمہاری دولت کام آنی چاہیے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، یعنی دین کو نہیں پھیلاؤ گے، صرف پیسے سینتے رہو گے تو دوسرے تمہارے جو مخالف ہیں وہ تیار ہو جائیں گے اور انہوں نے پھر تمہاری ٹھیک ٹھاک خبر لے لینی ہے۔ صرف نیکی کام نہیں آتی، اپنے آپ کو ہوشیار بھی کرو۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم نیکی کرو، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ نیکی سے مراد یہ خلوص کے ساتھ جو کام کرنا ہے، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا ہے، یہ بہت بڑی نیکی ہے، لیکن خلوص کے ساتھ کرنی ہے، اللہ کے لیے میں کر رہا ہوں۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ کو اللہ ہی کے لیے پورا کرو۔ حج کرنا ہے تو صرف اللہ کے لیے، عمرہ کرنا ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے، اور پورا کرنا ہے۔ بڑی بات کی ہے اس میں، اللہ ہی کے لیے، خالص اللہ کے لیے ہو، نام و نمود کے لیے نہ ہو۔ فَإِنْ نُحْصِرْتُمْ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو قربانی کے لیے جو میسر ہو کر دو، یعنی آگے نہ جا سکو تو جو قربانی تمہارے پاس تھی یا میسر ہے اس کو کر دو، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک کہ قربانی اپنے ٹھکانے پر نہ پہنچ جائے، یعنی وہ منا میں، حرمین میں، وہاں حرم کعبہ کے ارد گرد، وہاں جب پہنچ جائے، وہاں قربانی ہو جائے تو پھر اس کے بعد اپنے سر کو منڈاؤ، کیونکہ اب تم حج نہیں کر سکتے، تم باہر ہو، حدود کے باہر ہو، لیکن اب تو قربانی بھی نہیں جا سکتی۔ تو ایسی صورت میں زیادہ سے زیادہ اتنا ہے کہ بندہ سوچ سمجھ کے پھر نیت کرے کہ میں حج کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں، عمرہ کر بھی سکتا ہوں نہیں۔ تو اسی وجہ سے حکومت نے جو پابندی لگا دی کہ ابھی حج کی نیت نہ کریں، عمرے کی نیت نہ کریں، جب ہم اناؤنسمنٹ کریں گے تب، تو یہی مسئلہ ہے، تب جا کے خود بخود سمجھ آ جائے گی یہ بات کہ اب معاملہ وہ نہیں ہے جو میں نے خود اپنی طرف سے بنا لیا تھا۔ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا، پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو حاجی کے، اور وہ سر منڈوالے، تو روزے یا صدقے یا قربانی میں سے کوئی ایک فدیہ دے دے۔ پھر جب تم امن میں آ جاؤ، یعنی راستہ کھلا ہو اور اب آ جا سکتے ہو حرم، تو جو کوئی حج کے دنوں تک عمرے کا فائدہ اٹھائے تو اسے جو قربانی میسر ہو وہ کر لے، اور پھر جو قربانی نہ پائے تو 3 دن کے روزے حج کے دوران اور 7 دن کے اس وقت رکھے جب تم گھروں کو واپس لوٹاؤ۔ یہ پورے 10 دن کے روزے ہیں۔ یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مسجد حرام یعنی مکہ کے رہنے والے نہ ہوں بلکہ مکہ کے باہر کے ہوں، تو وہ 10 روزے پورے کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اگر اس کی نافرمانی کی حج کے دوران بھی، حج عمرے کے دوران بھی، تو وہ حج قبول بھی نہیں ہوگا اور پھر اللہ تعالیٰ نافرمانی پر سزا بھی دے گا۔ تو حج و عمرے کی فضیلت اور اہمیت ان آیات سے پتہ چلتی ہے۔ حج ایک اہم فریضہ ہے، 5 ارکان میں یہ ایک اہم رکن ہے جو اس مسلمان پر فرض ہے جو استطاعت رکھتا ہو، بیمار نہ ہو، صحت مند ہو، پیسہ ہو، آنے جانے کا کرایہ ہو، راستے میں کھانے پینے کا پیسہ ہو، اور پیچھے فیملی جو ذمہ داری ہے جن کی، ان کا خرچہ بھی دیکھے جائے، تب جا کے یہ استطاعت کہا جاتا ہے کہ ہوتی ہے، بصورت دیگر نہیں۔ ادھار لے کے، قرض لے کے انسان حج نہ کرے۔ حج و عمرہ یہ مسلمان کی پہچان ہے۔ حج اور عمرہ کرنے والوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ صرف حج کرنے سے اللہ سارے پچھلے سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ پھر پے در پے حج و عمرہ کرنا یہ فقر اور محتاجی دور کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے بھئی کتنے عمرے کرو گے، کتنے حج کرو گے، یہ پیسے تم غریبوں کو دے دو، وہ غریبوں کو دے بھی بیٹھے پھر پیسے ہوں تو کیا کرے؟ تو ایسی صورت میں اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے کہ انسان ایک کے بعد ایک حج بھی کرتا ہے اور عمرہ بھی کرتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم مقرر ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کو فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی بے حیائی کی بات کرے اور نہ کوئی گناہ کرے اور نہ لڑائی جھگڑا کرے، اور نیکی میں سے جو کام بھی تم مسلمانوں کرو گے اللہ اس کو جان لے گا، یعنی احرام کے دوران، حج کے دوران تم جو بھی نیکی کرو گے اللہ اس کو جان لے گا۔ اس میں نیکی یہ بھی ہے کہ انسان حج کے دوران اپنی نظروں کو نیچے رکھے، اور ہاں تم زاد راہ بھی لے لو، یعنی راستے کا خرچہ، یعنی یہ نہ ہو کہ بھائی وہاں جاتے ہیں وہاں مانگ لیں گے، لوگ کھلا دیں گے، گزارا ہو جائے گا۔ بس بے شک بہترین ذات راہ تقویٰ ہے، اور اے عقل والو مجھ سے ڈرتے رہو۔
تقوی کو سارے سفر میں انسان ملحوظ رکھے تو یہ بہترین ذات راہ ہے۔ لیس علیکم جناح، تم پر کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دوران اپنے رب کا فضل تلاش کرو، یعنی اگر کوئی تجارت کا سامان لیتے آتے جاتے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر ایسے کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت کی ہے۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اور ہدایت کس سے کی؟ نبی علیہ السلام نے جس طرح ذکر کیا ہے ویسا کرو، آپ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ویسے الفاظ استعمال کرو، آپ نے ذکر کے دوران جو ادائیں رب کے حضور پیش کی ہیں اس ادا سے بڑھ کر کوئی اور ادا مت اپناؤ۔ یہ ہے کما ہداکم وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، بے شک تم لوگ اس سے قبل یقیناً گمراہوں میں سے تھے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، پھر جہاں سے لوگ واپس پلٹیں وہیں سے تم بھی واپس پلٹو اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ، پھر جب تم اپنے حج کے مناسک پورے کر لو تو اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو پہلے تم یاد کیا کرتے تھے، میرا باپ یہ، میرا دادا یہ، ہمارا قبیلہ یہ، میں اس نسل کا، میں اس برادری کا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ کو یاد کرنا۔ پھر لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اپنی دعاؤں میں، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے، میری ترقی کر دے، میرا گریڈ اپ کر دے، میرے کاروبار کو بڑھا، میری یہ آرزو پوری کر دے، جو دنیاوی آرزویں ہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، مگر اس کی دعاؤں میں آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ وہ یہ نہیں کہتا اللہ میری موت اچھی ہو، اللہ میرا حسن خاتمہ ہو، اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، اللہ کل کو تو مجھے معاف کر دینا۔ تو یہ دنیا کی درخواستیں بھی لوگ کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اللہ جانتا ہے کہ وہاں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں ترقی دے، لیکن ومنہم، اور انہی حاجیوں میں سے من یقول، جو یہ دعائیں کرتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ بڑی زبردست دعا ہے، جامع دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بکثرت مانگا کرتے تھے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اس میں جمع کر دی گئی ہے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اپنا اپنا حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ جو مانگتے ہیں اللہ کہتے ہیں میں دے دیتا ہوں، لیکن نصیبے کی باتیں ہیں، کوئی دنیا کو پسند کرتا ہے، کوئی دنیا کے ساتھ آخرت کو نہیں بھولتا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں، ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ پھر جو کوئی 2 دنوں میں واپسی کی جلدی کرے یعنی مینا سے واپس آنا چاہے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اور جس نے تاخیر کی 3 دن پورے کر لیے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، بس شرط یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہیں، وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کریں، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو بے شک تم سب اس کے پاس اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی گفتگو دنیا کی زندگی میں آپ کو بہت بھلی لگتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہے وہ اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ دنیا کی زندگی اور اس کے بارے میں گفتگو، یعنی یہ دنیا سے محبت کی علامت ہے اور جھگڑوں کا باعث بھی ہے، حقیقت ہے۔ بندے کے دل میں حسد بھی آ جاتا ہے، دنیا کی محبت کی وجہ سے آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، حقیقت ہے۔ اس لیے فرمایا دھیان کرو، تم ایسے نہ بننا، ایسی گفتگو نہ کرنا، تمہاری گفتگو میں خدا خوفی کی بات بھی ہونی چاہیے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب وہ پیٹھ پھیر کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے تاکہ وہ اس میں فساد پھیلائے اور کھیتی اور نسل کو ہلاک کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، بڑا آدمی ہے، سردار ہے، تو غرور اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے۔ کیوں یہ ظلم کرتے ہو، کیوں زیادتیاں کرتے ہو؟ خدا کا خوف ہونا چاہیے۔ کہتے ہیں مجھ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ فحسبہ جہنم، تو کافی ہے اس کو جہنم، اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو لوگ غرور اور تکبر کا شکار ہوں،
ان کو نصیحت کی جائے تو بجائے ماننے کے وہ اپنی پیٹھ یوں پھیرتے ہیں جیسے ہم بڑی شے ہیں. پھر وہ پیٹھ پھیر کے زمین میں یوں چلتے ہیں. ان کی ساری ایکٹیویٹیز بس دو مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ میں کھیتیوں کو بھی تباہ کر دوں اور نسلوں کو بھی تباہ کر دوں، بڑا بنوں. نہ کوئی زمیندار، نہ کوئی مزارع وہ بڑا بنے، اور نہ ہی کوئی نسل انسانی میں شہروں کے اندر کوئی بندہ اپنے آپ کو بڑی شے سمجھے. فساد پیدا کر کے اپنے آپ کو بڑا بنانے کی بعض لوگ کوشش کرتے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں میں فساد کو پسند نہیں کرتا. ان کو نصیحت کی جائے اور بھائی خدا کا خوف کرو، تو وہ کہتے ہیں میں بڑی شاہ ہوں، مجھے تم نصیحت کرتے ہو. ومن الناس، اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی رضا پانے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت شفقت کرنے والا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کو کافی نہ سمجھو. اب جو کچھ اللہ فرماتا ہے، جو احکام دیتا ہے، رسول جو احکام دیتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں کراتے ہیں، اس کو بھی مانو. یہ اسلام میں پورا داخل ہونا. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فَإِن زَلَلْتُمْ، پھر اگر روشن دلائل آ جانے کے بعد پھر تم پھسل گئے، تو جان لو کہ اللہ سب پر غالب، خوب حکمت والا ہے. هَلْ يَنظُرُونَ، کیا ان نصیحتوں کے بعد کیا وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ ان پر بادلوں کے سائبانوں میں آ جائے اور فرشتے بھی آ جائیں اور کام تمام کر دیا جائے، یعنی کوئی عذاب نازل کر دیا جائے. اور مان لو بھائی، کس طرح تمہیں قائل کیا جائے. یہ وہی ایک سچائی ہے، قرآن ایک سچائی ہے، رسول ایک سچائی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام. سل بنی اسرائیل، بنو اسرائیل سے پوچھئے، ہم سے پہلے لوگ ہیں، کتابیں ہیں ان کے پاس، کہ ہم نے ان کو کتنی ہی روشن نشانیاں دی تھیں. کیا انہوں نے مانا؟ جنہوں نے مانا وہ بچے، جنہوں نے نہیں مانا ان کے ساتھ اللہ نے کیا کیا. اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل دیتا ہے تو بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی خوشنما بنا دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا. وہ اسی کے لیے جیتے ہیں، صبح و شام ان کی تگ و دو بس دنیا کی زندگی کے لیے، اس کو خوبصورت بنانے کے لیے. اور دوسری طرف وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور وہ ان لوگوں سے تمسخر کرتے ہیں جو ایمان لائے. کہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے کوئی دماغ ہی نہیں، ان کو کوئی دنیا میں رہنا ہی نہیں آتا، یہ جنگلی لوگ ہیں. والذین اتقوا، مگر یاد رکھیں حالانکہ جو لوگ تقوی اختیار کریں وہ قیامت کے دن ان کے اوپر ہوں گے، یعنی اوپر کے درجات میں ہوں گے. اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. کوئی رزق اس چیز کا نام تھوڑی ہے کہ انسان دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو کھپا دے، آخرت کو بھول جائے، نہ اللہ کو یاد رکھے. اللہ کھلانے کی ذمہ داری لے چکا ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کو یاد کرنا. اللہ کو یاد کیجیے، اللہ دیکھیے پھر رزق دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا مرضی دیتا ہے. کان الناس امۃ واحدہ، سب لوگ ایک ہی امت تھے، پھر وہ آپس میں اختلاف کرنے لگ گئے. فبعث اللہ النبیین، تو اللہ نے ان کی طرف خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے نبی بھیجے. شروع میں جیسے حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے سب متفق تھے، سب ایک تھے، لیکن پھر قوم نوح میں جب شرک آیا تو وہاں سے پھر رسولوں کا، نبیوں کا آغاز ہوا. سب سے پہلے رسول جناب نوح علیہ السلام بنے، اور ان پر حق کے ساتھ کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان امور میں فیصلہ کر دیں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. کتاب ہی فیصلہ کرتی ہے پھر، اور اس میں آپس کی ضد کی وجہ سے اختلاف ان لوگوں نے کیا جن کو کتاب دی گئی تھی، اس کے بعد کہ ان کے پاس روشن دلائل آ چکے تھے. کتاب کو جاننے والے حسد کی وجہ سے، آپس میں ضد کی وجہ سے اختلاف کر بیٹھے. وہ کہتا نہیں اس کا معنی یہ نہیں ہے، یہ ہے، میں یہ کہوں گا، وہ کہتا ہے میں یہ کہوں گا، حالانکہ کتاب بتا رہی ہے. تو اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اپنے حق میں سے اس بات کی ہدایت دی جس میں انہوں نے اختلاف کیا تھا. وہ اختلاف میں نہیں پڑے، انہوں نے کہا حق یہی ہے، بس اس کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے. مسلمانوں ام حسبتم، کیا کلمہ پڑھنے کے بعد تم نے یہ سمجھا ہے
کہ تم یوں ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تم کو وہ مشکلیں تو پیش آئی ہی نہیں جو تم سے پہلے گزرے لوگوں کو آئیں. ان کو سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں اور وہ ہلا مارے گئے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے پکار اٹھے، متی نصر اللہ، اللہ کب آئے گی تیری مدد، کب آئے گی اللہ کی مدد. الا ان نصر اللہ قریب. تو ان کو جواب یہ دیا جاتا ہے، سنو بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. تو آزمائش کے ذریعے اللہ اپنے بندوں کو خالص کرتا ہے، نکھارتا ہے. پہلے لوگوں کی بھی آزمائش ہوئی تھی. یسألونک ماذا ینفقون، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں. آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو تو والدین، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں اور مسافروں کے لیے، اور جو بھلائی بھی تم کرو گے فإن اللہ بھی علیم، تو اللہ تعالیٰ کو تمہاری نیتوں اور ارادوں کا پتہ ہے، خوب جاننے والا ہے. یہ خرچ کرنے کی جگہ ہے. آج والدین پر خرچ کرنا میاں بیوی کے جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے. کتب علیکم القتال، تم پر اللہ کے رستے میں لڑنا فرض کر دیا گیا، اور وہ تمہیں ناگوار ہے، اور ہو سکتا ہے کسی چیز کو تم ناپسند کرو اور وہی تمہارے لیے اچھی ہو. یعنی لڑائی کو اس وقت تم ناپسند کرتے ہو، لیکن اگر تم کرو تو ہو سکتا ہے نتائج کے اعتبار سے تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں اچھی لگے، لڑائی لڑنا نہیں، تو نتائج کے اعتبار سے وہی تمہارے لیے بری ہو. اس لیے اللہ کا حکم جو ہے نا، اس پہ کوئی یہ نہیں کہنا چاہیے نہیں جی نہیں، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. تو بہرحال نفس کے خلاف چلنا بھی بہت بڑا جہاد ہے. اور یہ بھی بتایا ہر مصیبت نعمت کا باعث ہوتی ہے. خوشی ملنا بھی مسلمان کے لیے نعمت ہے، اور تکلیف کا آنا بھی مسلمان کے لیے نعمت ہے. دونوں قسم کی نعمتوں پر شکر بھی کرنا چاہیے اور صبر بھی کرنا چاہیے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، وہ آپ سے حرمت والے مہینے میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. کہہ دیجئے کہ ان میں لڑائی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے راستے سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اس کے رہنے والوں کو اس میں سے نکال دینا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے. یعنی چھوٹی سی بات کو دیکھ کے اس کو اتنا بتنگڑ بنا رہے ہو، اپنے کرتوت تو دیکھو. اور فتنہ قتل سے بھی کہیں بڑھ کر ہے، اور یہ لوگ ہمیشہ تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر وہ استطاعت رکھتے ہوں تو تمہیں تمہارے دین سے بھی پھیر دیں. اور جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر گیا، پھر مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر ہے، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے، اور یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہی لوگ ہیں جو اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، اور اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ سے امیدیں ایسے لوگوں کو ہوتی ہیں، بیٹھی بٹھائی نہیں امیدیں بنائی جا سکتی. یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں، کیا کریں، حلال ہے کہ حرام ہے؟ تو ابتدا میں کہا گیا آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں. گناہ زیادہ ہے، فائدے تھوڑے ہیں، اور ان دونوں کا گناہ زیادہ بڑا ان دونوں کے فائدے سے. یہ بتا دیا، بس خود سمجھیں کہ واقعی فائدہ کس کا ہے اور نقصان کس کا ہے. یعنی ایک اچھا بھلا آدمی شراب پی لے، اس کا دماغ ہی اس کا ساتھ نہ دے، عجیب و غریب اس کی حالت ہو جائے، تو یہ کیا معقول بات ہے؟ کیا یہ بندے کے لیے مفید چیز ہے؟ اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کہ وہ کیا خرچ کریں. کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو، جو ضرورت کا ہے وہ اپنے پاس رکھو، بال بچوں کے لیے، اپنے لیے، فیوچر کے لیے، اور جو زائد ہو وہ دے دو اللہ کی راہ میں. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے معاملات میں. بس صرف دنیا کے معاملے میں غور و فکر نہ کرو، آخرت کا بھی سوچو. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں. آپ کہہ دیجئے کہ ان کی اصلاح کرنا ان کے لیے بہتر ہے. یتیم ہے، تم اس کے سرپرست بن گئے ہو تو ان کی اصلاح کرنا تاکہ اچھے انسان بن جائیں. اور اگر تم ان کو اپنے ساتھ اولاد میں شامل کر لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ جانتا ہے مفسد کو مصلح سے.
جو سرپرست بنتا ہے وہ فساد کرتا ہے، اس کے بارے میں برا سوچتا ہے یا اس کی اصلاح کا سوچتا ہے، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، وہ حکم دے دیتا کہ نہیں بھائی اس کو اپنے گھروں میں رکھو، اس کے پیسے میں سے، اس کی چھوڑی جائیداد میں سے کچھ نہیں لے سکتے، تم پر فرض ہے کہ تم اپنی خرچے سے اس کو چلاؤ، اس کی پڑھائی، اس کا کھانا پینا، رہائش کا تم بندوبست کرو۔ بے شک اللہ بہت غالب ہے، خوب حکمت والا ہے۔ وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اور ہاں تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ سنو، ایک مومن لونڈی مشرک آزاد عورت سے یقیناً بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھی کیوں نہ لگے۔ اور اسی طرح تم اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے بھی نہ کرنا یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں، اور ایک مومن غلام مشرک مرد سے یقیناً بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں اچھا لگے۔ یہ قرآن مجید کا حکم ہے۔ بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں جی میں مسلمان ہوں، میری بیوی ہندو ہے، سکھ ہے، یا میں سکھ ہوں اور میری بیوی مسلمان ہے۔ یہ چیزیں سوچنے کی ہیں بھئی، ہم سب مسلمانوں کے لیے بھی، اور ان کو بھی، انہیں بھی سوچنا چاہیے۔ مسلمان کو تو خاص سوچنا چاہیے کہ میں ہوں، میں آخر میری جنریشن ہوگی، میری اولاد ہوگی، اور بیٹی دے کے کسی مشرک کو اس سے جو اولاد نکلے گی کہ وہ مسلمان رہے گی، اور یہی تو صدقہ جاریہ ہے، یہی تو وہ کام ہے جو مرنے کے بعد انسان کے کام آئیں گے، بچوں کے کام، اولاد کی نیکیاں، والد، مرے ہوئے والد کو، والدین کو کام آتی ہیں، اور اولاد کی غلط تربیت اور غلط فیصلے جو ہیں وہ مرے ہوئے والد کے لیے وبال جان بھی بن جاتے ہیں۔ سنو، یہ مشرک لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ تمہیں اپنے اذن سے جنت اور مغفرت کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اب یہ تمہاری چوائس ہے، تم جس کو چاہو پسند کر لو، اور اپنی آیات لوگوں کے لیے واضح کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہے تھے مسلمان کہ جو ہیں وہ حیض کی حالت میں عورت کو اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں اور اپنی بیوی کے قریب نہیں جاتے، اور کہتے ہیں اگر جو گیا تو اس سے جو اولاد ہوئی وہ بھینگی پیدا ہوگی۔ اور دوسرے ہیں وہ حیض ہو، پاکیزگی ہو، پرواہ کیے بغیر ہر قسم کے تعلق کو جائز سمجھتے ہیں۔ تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام نے کہا قُلْ اذا، انہیں بتائیے یہ ایک اذیت ہے، اور دوسرا معنی یہ گندگی ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، بس اپنی عورتوں سے حیض کی حالت میں ذرا پرے رہو، الگ رہو۔ الگ رہنے کا مطلب یہ کہ ان سے جماع نہ کرو، اس لیے آگے وضاحت کر دی، لیکن یہ مطلب نہیں کہ ان کو گھروں سے نکال دو یا ان کو بالکل ہی ناپاک سمجھو، ان کے ہاتھ کی لگی ہوئی چیز ناپاک بنا لو۔ وہ نہ کھانا بنا سکتی ہیں، نہ کسی چیز کو ٹچ کر سکتی ہیں، نہ میاں کے ساتھ بیڈ پہ لیٹ سکتی ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، بس اتنا سمجھایا، ان کے قریب نہ جانا جب تک کہ وہ اچھی طرح پاک نہ ہو جائیں، بس یہ سمجھا دیا۔ عورت کی عزت بھی رکھی ہے، اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہیں، ان کو پاکیزہ بنانے کی ایک تعلیم ہے، اور دوسرے کے ساتھ ہمدردی بھی ہے کہ وہ اذیت سے گزرتی ہے، وہ گندگی سے گزرتی ہے۔ اذیت میں بھی انسان کو، شوہر کو ترس آنا چاہیے، اور گندگی ہے تو اس سے بھی انسان کو گھن آنی چاہیے۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، ہاں پھر جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ۔ یہ ہے، یعنی یہ کوئی خوبی ہے کہ وہ حیض کی حالت میں ہو تو کہو نہیں جی تمہاری ہر شے خراب، گھر سے نکل جاؤ، اور جب وہ پاک ہو جائے تو اس کو کہو ویلکم۔ یعنی مطلب کی زندگی ہے نا، کیا خواہشات ہیں ہماری؟ کچھ ہمدردی نہیں ہے؟ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں اور بہت پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اصل میں اندر کی اور ظاہر کی طہارت اللہ تبارک و تعالی چاہتا ہے۔ بار بار گناہ کیا جائے پھر توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ایسے لوگوں کی توبہ بھی قبول کرنے کو تیار ہوں۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں، بیویاں کھیتی ہیں تمہارے لیے، تو تم اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ۔ آنا کھیتی میں ہے، یعنی جو زمین ہموار کی جاتی ہے، ہل چلایا جاتا ہے، اس میں بیج ڈالا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ زمین ہموار ہو اس میں بیج ڈالنے کے بجائے پکی سڑک پہ ڈال دیا جائے۔ کون کہتا ہے کہ بھئی یہ بیج فائدہ دے گا؟ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ،
اور اپنے نفسوں کے لیے نیک عمل آگے بھیجو، اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ یقیناً تم اس سے ملاقات کرنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے جو اس طرح کی باتیں مانتے ہیں۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ، اور تم اللہ کو اپنی قسموں کے لیے آڑ نہ بناؤ کہ تم نیکی اب نہیں کرو گے۔ یعنی میں قسم اٹھا بیٹھوں کہ میں نے اب ان دونوں کے درمیان صلح نہیں کرانی۔ صلح کرانا نیکی ہے۔ اب کوئی کہتے میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے، میں نے ان کے گھر نہیں جانا، کھانا نہیں کھانا۔ اور بھئی کیا ہے، وہ بلا رہے ہیں، کسی کی دعوت قبول کرنا بھی نیکی ہے۔ بندہ کہے میں نے تو قسم کھائی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نام کی قسمیں کھاڑ کے اس کو آڑ نہ بناؤ کہ میں نیکی نہیں کروں گا اور تقوی اختیار نہیں کروں گا، وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور لوگوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا نہ، واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ہاں، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تمہاری قسموں میں سے لغو قسموں پر تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا، لیکن وہ اس پر ضرور مواخذہ کرے گا جو قسمیں تم نے دل کے ارادے سے کھائی ہوں، اور اللہ بہت بخشنے والا اور بہت حلم والا ہے۔ للذین یؤلون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا یعنی ترک تعلق کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کو 4 ماہ کی مہلت ہے۔ 4 ماہ تک بے شک وہ ترک تعلق کریں، پھر اگر وہ رجوع کر لیں یعنی ان 4 ماہ کے دوران، تو یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ، اور 4 ماہ گزر جائیں رجوع نہیں کیا اور ان کا ارادہ طلاق دینے کا ہو یا پھر طلاق دے دیں، فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، تو بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کون کس نیت سے ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور کون کس نیت سے دوسرے کے ساتھ ہمدردی کر رہا ہے۔